ہوتی ہیں. عموماً ہم نے دیکھا کہ جی 2-3 دفعہ ہم نے کہا جی ٹی بریک ہو گیا ہے، لیکن لوگ اتنے محو ہوتے ہیں کہ وہ ٹی بریک ایسا سب بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اس گروپ کو میں نے دیکھا کہ جی ٹی بریک پر فوراً لوگ جھانسی کے لیے تیار ہے. فرسٹ گروپ پہلا آئی ڈونٹ نو کہ جی موسم یس ویری نائس، انیلا کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں، فوراً جواب. دیکھیں یہ اصل میں بات ہے، کوالٹیز ہیں کہ جی سوال کا جواب اندر تھا، اب یہ بعد میں کہتے ہیں جی یہ تو جواب میرے ذہن میں تھا، تو وقت پر جواب دینا یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ فوراً. جی ٹائم بھی چائے کا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب سارے لوگ کہیں گے جی یہ یوں ہے، اپنے آپ کو سیو تو کرنا ہے. تو بہرحال ہمارا پروگرام کل ہم نے سٹارٹ کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں اس پروگرام میں ہم نے، جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ڈراپ آؤٹ ریزنس کی بات ہم نے کی کل سٹارٹ، اور ڈراپ آؤٹ کا آپ سے سابق سے تفصیل سے پوچھا. پھر ہم نے کہا جی ہماری پرسیپشن ڈے 1 بھی یہی سٹارٹ کیا کہ واٹ از یور پرسیپشن آف دس ورکشاپ. آپ نے اپنی بات بتائی، ہم نے اپنی بات بتائی، پھر ان باتوں کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہے. اور آج ہمارا 5واں دن ہے، پتہ ہی نہیں چلا 5 دن گزر گئے. کل لاسٹ ڈے ہے ہمارا، اور کل ہم نے بات سٹارٹ کی کہ جی پہلا ریزن، بڑا ریزن ڈراپ آؤٹ کا، بچے کیوں ڈومیسٹک گرل وجوہات جن کی وجہ سے بچہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ جی پیرنٹس یا تو ان ایجوکیٹڈ ہیں یا لیس ایجوکیٹڈ ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی تفصیل بتائی آپ کو. پھر ہم نے کہا کہ یا تو آؤٹ آف ہوم ہے نہیں، یا ہیں تو باہر ہیں. مثلا یہ کالونی زیادہ تر ریلوے گارڈ کالونی کہلاتی ہے، تو نام سے بھی ظاہر ہے کہ لوگ کیا ہوں گے، ریلوے میں گارڈ ہوں گے یا ڈرائیور ہوں گے. تو ڈرائیور تو جب گاڑی جاتی ہے تو 2-3 دن کے لیے وہ چلا گیا آدمی، تو 2-3 دن تو نہیں ہے. پھر 2-3 دن آیا، پھر ان کو 1-8 دن شاید ریسٹ ملتا ہے. پھر تو یہ لوگ جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں زیادہ تر یہ آؤٹ آف اسٹیشن رہتے ہیں. اب جب آؤٹ آف اسٹیشن ہیں تو بچہ دوسرے دن اسکول پتہ ہوتا ہے بھائی آج تو ابو چلے گئے پنڈی چلے گئے، اور اب یا پشاور چلے گئے یا چلتن ایکسپریس پہ فیصل آباد چلے گئے، تو اب تو 4 دن بعد آئیں گے. تو وہ 4 دن پھر یہ ہے، اگر بچے خود ریئلائز کریں تو پیرنٹس ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ چند بچے ہوتے ہیں جن کو سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا اچھا یا برا ہے، وہ پیرنٹس ہوں یا نہ ہوں. لیکن بہت کم، زیادہ میجارٹی کس کی کہ جی سپرویژن کی ضرورت ایک وقت ہے، اس میں ضرورت پڑتی ہے. پھر ہم نے کیا کہا کہ جناب اکنامک کنڈیشن، معاشی حالات، کہ جی بچے کو اسکول بھیج دیا. آپ کے ہاں جیسے آپ نے بتایا 150 بچے یا تو فری ہیں یا کم فی پر ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. اب آج جو امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے بچہ اسکول چھوڑنا چاہتا ہے، ظاہر ہے وہ بتائے گا تو نہیں، یہ اسیس آپ کو کرنا ہے ٹیچرز کو کہ جی فی نہیں آئی، 1 مہینہ نہیں آئی، دوسرا مہینہ نہیں آئی، آپ نے کہا جی فی لاؤ، نہیں آئی، تو اسیس کرنا بھئی کیا بات ہے، کیوں فیس نہیں، بھئی پیسے نہیں ہیں گھر میں، یا ابو نوکری کرتے ہیں یا ہیں نہیں، اسیس کرنا. خالی یہ بات نہیں کہ جی نہیں آئی تو آپ کیا کریں جی فی تو لاؤ، نہیں لاؤ تو پھر آپ کو اسکول ڈراپ کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا. اب یہاں ہمارا رول شروع ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کریں. اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی غربت کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے تنخواہ کم ہے، یا کوئی دکان کرتا ہے والد پیسے اتنے انکم نہیں ہے، ریڑھی والے بیچارے جو اب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بیچ رہے ہیں، اس میں سے کیا سیل ہوگی، کیا اس کو بچت ہوگی، کیا وہ اپنے گھر لے کے جائے گا.
اگر فرض کیا 10 15 20 100 روپے کی سیل ہو بھی جاتی ہے، اس میں سے کیا بچائے گا، کیا گھر لے جائے گا، کیا کھلائے گا اپنے بچوں کو؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی، ہم کبھی کبھی بہرحال وہ چیزوں کو آن دا اسپاٹ بھی کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی، لیکن سارا ہمارے معاشرے میں سوچنے کی انیلا باتیں ہیں، سردی بھی ہے لیکن سوچنا بھی ہم نے ہے کہ جناب اس کے لیے بہت سارے ایسے ادارے، جیسے ہم خود کوئی 20 25 سال تک ڈونر رہے، بڑے چھوٹے چھوٹے نہیں، روپے چند یا چند 100 نہیں یا چند ہزار نہیں، لاکھوں لاکھوں، جیسے آپ کا جی $80 ملین کا پروجیکٹ ایجوکیشن کا، جو آپ کی آئی ٹی یونیورسٹی ہے، وہ یونیورسٹی کی بلڈنگ آئی ٹی یونیورسٹی کی نہیں ہے، دیٹ بلڈنگ واز کنسٹرکٹڈ بائی اس، ہے یاد آپ کو، ایز اے ڈائریکٹریٹ آف، تو 100 روپیہ 1000 یا لاکھ روپے نہیں، کروڑوں روپے ہم نے دیے، یہ پیسے ہیں جی، یہ اگر آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ آپ نے بنایا، بعد میں پھر وہ پروگرام ختم ہو گیا، ہم لوگ بھی پکچر میں نہیں تھے، تو گورنر صاحب بھی چینج ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس کو ڈائریکٹوریٹ کی بجائے آئی ٹی یونیورسٹی بنا دو۔ تو یونیورسٹی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یونیورسٹی کے لیے بلڈنگ چاہیے، بلڈنگ ان کو تیار مل گئی، اور تیار کس نے کی تھی؟ وہ ہم نے کی تھی۔ تو ایسا موقع، لیکن ہم شکیلا خوش، بالکل ٹھیک، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ویری نائس، ماشاء اللہ، پرابلم نہیں ہونا چاہیے، پرابلم لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ روئی والا بتایا تھا آپ کو، اونٹ گزر رہے ہیں تو مائی، تو ٹینشن نہیں لینی ہے، خواہ مخواہ دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ہم سارا سال آپ کے لیے اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں تو وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ کنڈیشن کاغذوں کی بتا رہی ہے کہ جی یہ تقریباً کتنا پرانا ہوگا، لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ سے شیئر کرنا، آپ کے نالج میں ڈالنا، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ بھی اخبار دیکھنا شروع کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی پروگرام آتا ہے تو آپ اپنے اسکول کے لیے، بات ہو رہی ہے اکنامک کنڈیشن کی، کہ معاشی حالات کی وجہ سے اگر بچہ اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بتائے گا نہیں، فیس نہیں لائے گا 1 مہینہ، پھر کان پکڑیں گی ماریں گی، بھائی فیس لاؤ، پھر نہیں لائے گا، لانی نہیں ہے اس نے، کیوں؟ پیسے نہیں ہیں گھر میں، تو چھوڑ جائے گا، بتائے گا نہیں آپ کو، بس ناؤ وی نیڈ ٹو اسیس کہ جی کیوں بچہ فیس نہیں لا رہا ہے، کیوں پیسے نہیں لا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک ادارہ ہے، بہت سارے ادارے ہیں، ہم نے کلپنگ کیا ہوتی ہے؟ CLIPPING، کلپنگ لکھ لیں، یوز کٹنگ اردو میں بڑا اچھا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے تراشے، اخباری تراشے۔ جی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے مجبوریوں کے سبب اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تعلیمی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں فیس کی ادائیگی کے لیے علاوہ سر پوچھنا چھوٹا تھینک یو ویری مچ۔ ہے جس میں فیسوں کی ادائیگی کے علاوہ نصابی کتب بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے صرف وہ طلباء درخواست دینے کے لیے اہل ہیں جنہوں نے میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن فرسٹ کلاس میں کیا ہے اور شواہد پیش کر سکتے ہیں کہ وہ مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ فیس ادارے، کالج، یونیورسٹی کو براہ راست ادا کی جائے گی اور نصابی کتب ان کے گھر روانہ کر دی جائیں گی۔ یہ اعانت ان تعلیمی کیریئر کی تکمیل تک جاری رہے گی۔ اس میں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ٹیچر، پروفیسر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور CSP افسر بننے کے مواقع شامل ہیں۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں درخواست کے ساتھ مندرجہ دستاویز بھیجیں۔ نمبر 1 اسکول، کالج، یونیورسٹی یا تعلیمی درسگاہ سے حاصل کردہ آخری سند۔ نمبر 2 ثبوت کے طور پر یہ شہادت
کہ والدین اعلیٰ تعلیم کے لیے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. درخواست ضروری دستاویزات کے ساتھ پوسٹ باکس نمبر 1537 GPO صدر داخلہ ٹیسٹ صوبائی محکمہ تعلیم کی جماعت پنجم کے کورس کے مطابق ریاضی، اردو، انگریزی اور سائنس کے مضامین کا ہوگا. Good.